نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. مطلع فجر یہ ایک اور مضمون ہے جسے ہم شب برات کی طرف لے جاتے ہیں، مگر اس کا ایک مفہوم جو رفع نے اہل محبت نے لیا، کہا بھلے انا انزلناه فی لیلۃ القدر. یہ جو قرآن تیرے سامنے ہے، یہ جو قرآن تیرے سامنے ہے، انزلناه ہم نے تو اسے وار دیا ہے. کس پر وار دیا؟ فی لیلۃ القدر، معبود کی قدر والی زلفوں پہ. معبود کی قدر والی زلفوں پہ وار دیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے نادان تجھے کیا خبر کہ ان زلفوں کی قدر کیا ہے، ان زلفوں کی شان کیا ہے، تجھے کیا خبر، تو کیا جانے کہ ان زلفوں کی شان کیا ہے، تو کیا جانے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا خبر ہے، تجھے کیا خبر کہ ان زلفوں کی شان کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ارے ان زلفوں کی شان کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت ہوتی ہے. 1000 مہینوں کی عبادت. یہ میں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. لیلۃ القدر مشکوک، ان زلفوں کی قدر دیتا خدا ہے، اس میں ذرا شک نہیں، مگر دیتا ہے وہ رسول کا صدقہ خدا، دیتا ہے وہ رسول کا صدقہ اٹھا کے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر والی زلفیں ہیں ان کی قدر میرے نزدیک، ان کی زیارت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ. اور ایک ہی مثال میں غار ہرا ہے، اب تھک تو نہیں گئے، ایک کا وقت تھا 1:05 ہو گئے. ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے اور 5 تن پاٹ. یہاں تک پہنچ گئے، یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. بعد میں مکمل کروں گا انشاءاللہ. وہ جو بات چھڑی تھی جس پر جانا تھا وہاں تو ہم جا نہیں سکے، راستے میں رہ گئے، راستے میں رہ گئے. لیکن اس کا میں ترجمہ ذرا مکمل کر دوں. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس زلف کی ایک رات کی زیارت، ایک رات کی زیارت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اب اس مفہوم کو جو میں بیان کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ صحابہ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر صحابی سے خلیفہ رسول سے، خلیفہ رسول سے پوچھتے ہیں. رسول کائنات ہجرت کی رات، ہجرت کی رات غار ثور میں ہے، رام اور جسم صدیق اکبر کا ہے، اور آرام مصطفیٰ فرما رہے ہیں، آرام مصطفیٰ فرما رہے ہیں. وہاں چھپ کر بظاہر کرتے ہیں، کفار سے چھپ کر. مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر کی ران پر اپنا سر اقدس ٹکائے لیٹے ہوئے ہیں، اور صدیق اکبر کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کا دیدار. اب مجھے دیکھیں، محبوب اپنے جھولی میں ہو، دامن میں ہو، تو محب کا ہاتھ زلفوں پہ آ ہی جاتا ہے. محب کا ہاتھ زلفوں پہ آ ہی جاتا ہے. تو صدیق اکبر کیا کر رہے ہوں گے؟ چہرے کو دیکھتے ہوں گے، زلفوں کو سوارتے ہوں گے. چہرے کو دیکھتے ہوں گے، زلفوں کو سوارتے ہوں گے. اور یہاں میں ایک بات کروں، یہ جو حدیث ہے، یہ جو صورت ہے، پھر کبھی آئیں گے انشاءاللہ تو بات کریں گے. یہ جو صورت ہے، یہ جو صورت ہے وہ دعا پر لے لیتا کہ اتری شان صدیق اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اتری ہی پچھلی بات ملا، یہ اتری ہی سارے پھر آئیں گے تو انشاءاللہ بات کریں. کہا اب یہ جو شان صدیق میں اتری ہے تو کہاں اتری ہوگی؟ ارے چہرے مصطفیٰ پہ صدیق کی نظر ہے،
چہرہ مصطفیٰ پہ صدیق کی نظر ہے. صدیق مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. رب کہتا ہے بدعا. رب صدیق مصطفیٰ کی زلفوں کو سنوارتا ہے. رب کہتا ہے واللیل اذا سجا. ارے وہ 3 دن اور راتیں حضرت صدیق اکبر کی جسمی عدد تھا، رام مبارک تھی، مصطفیٰ کا سر اقدس تھا. صدیق دیکھتے جاتے تھے، زلفیں سنوارتے. کسی بھی حدیث میں نہیں ملا کہ وہاں اس غار میں ان 3 دنوں میں مصطفیٰ نے یا صدیق نے نماز پڑھی یا روزہ رکھا ہو. کسی حدیث میں آپ کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. ملے تو بتانا، میں اپنا عقیدہ پوچھتا ہوں. چیلنج میں نے ہم نہیں کرتے. اگر کسی کو مل جائے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. مگر ابھی تک سب سے بڑا ریسرچ سینٹر نگارِ قرآن ہے، ابھی یہ حدیث ملے نہیں. تو کسی کو کیا مل گیا؟ کسی کو کیا مل گیا؟ تو 3 دن صدیق اکبر نے کوئی سجدہ بولے نہیں کیا. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. سجدہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ ہمارا عقیدہ بتا رہا. سجدہ نہیں کیا. کوئی تلاوت، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت، چہرہ مصطفیٰ کی. اور اس زیارت میں جب دیکھا نا کسی شاعر نے تو کہا قرآن کی تلاوت تو ہے ہر روز کا معمول. قرآن کی تلاوت تو ہے ہر روز کا معمول. کاش صدیق اکبر کی طرح ایک شب تیرے چہرے کی تلاوت میں بھی، ایک شب تیرے چہرے کی تلاوت میں بھی. کاش ایک شب آئے جو تیرے چہرے کی تلاوت میں بھی. اس سے بڑی تلاوت ہے ہی، اس سے بڑی تلاوت ہے ہی کوئی. تو صدیق اکبر نے کوئی اور سجدہ اور تلاوت نہیں کی، بس چہرہ مصطفیٰ کی زیارت. جب لوٹ کے آئے مدینہ بس گیا. مدینہ یثرب، مدینہ تو نبی بن گیا. تو فاروق اعظم ایک دن صدیق اکبر سے کہتے ہیں، صدیق اکبر سے خلیفہ اول سے خلیفہ ثانی ہے، خلیفہ اول سے خلیفہ اول کا عقیدہ بھی دیکھ لو، خلیفہ ثانی کا عقیدہ بھی دیکھ لو. پھر صحابہ سے پیار کرنے میں مزہ بھی آئے. خالی نعروں میں یہ چیزیں نہیں ملتی. دیکھو صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے. ارے مصطفیٰ کا چہرہ تلاوت کے لیے مل جائے، قرآن کی تلاوت ہے. مصطفیٰ کا چہرہ زیارت کے لیے مل جائے اور نوافل اور سجدے کیا کرنے. تو صدیق اکبر سے فاروق اعظم کہنے لگے ابو بکر میری ساری زندگی کی عبادتیں لے دو، وہ 3 راتیں مجھے دے دو. وہ 3 راتیں مجھے دے دو. ساری زندگی کی عبادتیں لے دو، ساری زندگی کی کیا لے دو؟ عبادتیں لے دو. وہ 3 راتیں مجھے دے دو. اب کوئی سودا اتنا مہنگا ہو، اتنا سستا بکتا ہے، اتنا سستا بکتا ہے، اسے میں یہی چھوڑ دوں، اسے آگے نہیں بڑھا، اسے یہی چھوڑ دوں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ زلفیں ہیں جن کی زیارت کے لیے فرشتے جبریل کے ساتھ اترتے ہیں. فرشتے جبریل کے ساتھ اترتے ہیں. اور کہاں تک اترتے ہیں؟ کہاں تک اترتے ہیں؟ ادھر ادھر نہیں جاتے. کہاں اترتے؟ ادھر ادھر نہیں جاتے. مدینہ کی گلیوں میں بھی نہیں گھومتے، کہیں بھی نہیں جاتے. سلام، اور وہ پھر پڑھتے رہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اللہ. وہ سلام پڑھتے رہتے ہیں، وہ سلام پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں اور کب تک پڑھتے ہیں؟ کہا ہے حتی مطلع الفجر. اور وہ سلام پڑھتے ہیں کہاں کھڑے ہو گئے؟ مصطفیٰ کی مانگ میں کھڑے ہو گئے. مصطفیٰ کی مانگ میں کھڑے ہو گئے، جسے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق.
لیلۃ القدر میں یہ زلفیں، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، یہ جب آپ کنگھی کرتے ہیں تو درمیان میں یہ سفید سی لکیر سیدھی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ میں نے کہا قرآن نے، اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمان ہے عظیم البرکت، اس کو محبت، اس کو محبت، اعلیٰ حضرت محبت، اس کو محبت بولا کریں یار، یہ اس کو محبت ہمیں یہاں اعلیٰ حضرت تک سے ملی، اور یہ سلسلے وہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں ہندوستان، جن کی خوشبو آقا کو 1400 سال پہلے آئی، تو کہا لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، وہ جو سج گئی ہیں زلفیں، آدھی ادھر ہو گئی آدھی ادھر ہو گئی، درمیان میں مانگ نکل آئی ہے، مانگ سیدھی مانگ نکلی ہے، کہتے ہیں مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، زلفوں پر بھی سلام، اور مصطفیٰ نے جو مانگ نکالی ہے کیسی سیدھی نکالی ہے، اس کو سلام علیہ حتی مطلع فجر۔